بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشل ٹاک ود می عامر. ہم جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ ہم حلقے کے جو امیدواران ہیں اسپیشلی 163 کے ان تمام جماعتوں کے کینڈیڈیٹ سے مل بھی رہے ہیں اور ان سے بات چیت بھی ہو رہی ہے. کچھ سخت سوالات بھی ہوتے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے جو نامزد ٹکٹ ہولڈر ہیں میاں اعتزاز رشید صاحب. ان سے گفتگو ہوگی انشاءاللہ. ان سے کویشچن بھی کرتے ہیں اور تھوڑے سخت سوالات بھی ہوں گے. جی اعتزاز صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں جی. آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. اعتزاز صاحب جس طریقے سے الیکشن کا ماحول ہے گہما گہمی ہے اور صورتحال بھی بڑی دلچسپ ہوتی جا رہی ہے ہر گزر دن کے ساتھ, کیونکہ شوکت بصرہ صاحب جو حلقے میں پہلے موجود نہیں تھے 2 دن پہلے ان کے جو کاغذات تھے وہ منظور ہوئے سپریم کورٹ سے اور وہ اب حلقے میں موجود ہیں. آپ سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا آپ کس منشور پہ الیکشن لڑ رہے ہیں؟ میں ڈیفینیٹلی جی اپنی پارٹی کے منشور پہ الیکشن لڑ رہا ہوں اور ہماری پارٹی کا 10 نکاتی بڑا کلیئر منشور ہے جو کہ پیورلی عوامی منشور ہے اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہمیشہ پیپلز پارٹی نے ہی کام کیا ہے اور انشاءاللہ آگے چل کے بھی اس پسماندہ علاقے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی ہی کام کرے گی. میں تھوڑا سا یہاں پہ ایلیبوریٹ کرتا چلوں چیزوں کو. آج تک جتنے بڑے پروجیکٹس ہیں میرے اس حلقے کے اندر وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دیے ہوئے ہیں, جس میں ہارون آباد کی گیس پائپ لائن آپ دیکھ لیں. اس سنگل روڈ کو جو ہارون آباد سے واحد جو روڈ ہمارے علاقے کو لنک کر رہا ہے اس کو ڈبل کرنے کی بات دیکھ لیں. ہاسپٹلز کے اندر سہولیات کی فراہمی دیکھ لیں. ہمارے ہائی سکولز کے اندر بلڈنگز کو انہانس کرنا ہے یا گاؤں اور قصبوں تک پرائمری سکولز جو ہیں گرلز کے اور بوائز کے ان کی تعمیرات ہیں. وہ سارا کا سارا جتنا بھی کام ہمارے حلقے کے اندر ہوا ہے وہ صرف پیپلز پارٹی نے کیا ہے. اس کے بعد جو بھی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے آج تک یہاں اس حلقے کے لیے کچھ نہیں کیا. آپ ایک نوجوان ہیں میں اور فورڈ عباس اور ہارون آباد کی سیاست میں کیا اس ٹائم خاص دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اعجاز الحق صاحب کسان اتحاد ہو چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو پی ٹی آئی ہو ان کے بڑے تکڑے امیدوار کہا جا سکتا ہے وہ میدان میں. پیپل پارٹی کیا اس گراؤنڈ میں نظر آئے گی اس دفعہ؟ جی انشاءاللہ یہ ہمیشہ سے پیپلز پارٹی کا حلقہ رہا ہے. تو یہ جب سے آپ کو پتہ ہے یہاں پہ 2 دڑوں کی سیاست رہی, چودھری عبدالغفور صاحب کی اور چودھری علی اکبر وینس صاحب کی. یہ 2 دڑوں کی سیاست تھی. پھر ایک ٹائم پہ آ کے انہوں نے آپس میں الحاق کر کے یہ ایک پلیٹ فارم پہ آئے تو ایک تیسری پارٹی کو آنے کی گنجائش بنی, کیونکہ لوگوں نے سمجھا کہ یہ دونوں جو لیڈران ہیں یہ ہمیں بیوقوف بناتے رہے آج تک. تو یہ جو اعجاز الحق گروپ ہے یہ وہاں سے پنڈی سے چلے, ان کو رستے میں کوئی جگہ نہیں ملی الیکشن لڑنے کی. ان کا اپنا آبائی حلقہ جو ہے, پھر جو پنڈی جہاں پہ ان کی رہائش ہے یا ٹوبا ٹیکسنگ ان کا آبائی حلقہ بنتا ہے, وہاں سے عوام نے ان کو ریجیکٹ کیا اور یہ یہاں پہ تشریف لے آئے. یہاں پہ آپ کو پتہ ہے لوکل فائنانسرز اویلیبل ہیں اور وہ اٹھا کے ان کو پھرتے رہے ہیں. انہوں نے ان کو سپیس دیا اور ان دونوں جو پہلے ہمارے لیڈران تھے ان کے الحاق کی وجہ سے لوگ ان سے شدید ناراض تھے تو ان کو سپیس ملا اور یہ ایم این اے بنے. لیکن انہوں نے ہمارے حلقے کے لیے کیا کچھ بھی نہیں کیا آج تک. تو اگر بات ہو رہی ہے حلقے میں کام کرنے کے حوالے سے تو ریسنٹلی جانے والی حکومت جو تھی نون لیگ کی, جو پرائم منسٹر تھے شہباز شریف, انہی کے ایک ایم این اے نور الحسن تنویر نے ایک پروجیکٹ فورٹ عباس میں لے کے آئے اور اس پروجیکٹ وہ ٹوٹلی پروجیکٹ 19 کروڑ کا تھا. کہا یہ جا رہا ہے 15 کروڑ کی کرپشن ہوئی. اس پہ آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ میرا پوائنٹ آف ویو اس پہ کلیئر ہے جی. زبان زد عام ہے. میں نے خود ٹریول کیا اس روڈ کے اوپر اور ویسے بھی ہم لوگ ٹریول کرتے رہتے ہیں, تھرو آؤٹ دا کنٹری ٹریول کیا ہے. باقی روڈز کے حالات بھی دیکھتے ہیں اور جب اتنے بڑے بجٹ کے ساتھ کسی روڈ کو ری فرنش یا ری ڈیولپ کیا جائے تو اس کے حالات بتا دیتے ہیں. اس روڈ کے اوپر تو جسٹ پنچر لگائے گئے ہیں. تو میرا نہیں خیال یہ اگر آپ کسی تھرڈ پارٹی سے سروے بھی کرائیں تو 4 سے 5 کروڑ سے اوپر نہیں لگا اس روڈ کے اوپر. باقی ساری خرد برد ہے. یہ تو گورنمنٹ دیکھیں اور ہمارے ادارے دیکھیں کہ یہ پیسہ کدھر گیا. 16 ماہ پی ڈی ایم حکومت بنی رہی, نون لیگ, پیپل پارٹی اور جمعیت علماء اسلام اور ان کے علاوہ اور جماعتیں بھی اس کا حصہ رہی اس اتحاد کا. جو 16 ماہ عوام پہ گزرے اس کے بعد کیا لوگ پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں گے؟ دیکھیے جی, یہ جو 16 ماہ کی گورنمنٹ بنی تھی اس میں آپ کو بھی پتہ ہے اور سارا ملک بھی جانتا ہے کہ ہماری جو پریویس گورنمنٹ تھی جس کو لایا گیا بائی ہوک اور کروک, انہوں نے بھی کوئی ڈیلیور نہیں کیا. اور پھر وہ جس ڈگر پہ چل رہے تھے ان کو اتارنا ضروری ہو گیا تھا. ملک کی ضرورت بن گئی ہوئی تھی جس میں ہمارے سارے ادارے
ہمارے ساری پولیٹیکل جماعتیں انہوں نے ایک پیج پہ آ کے جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اس کو گرایا اور ایک پی ڈی ایم گورنمنٹ لے کے آئے تاکہ ملک کو کچھ سہارا دیا جائے، ملک کو اپنے پیروں پہ کھڑا کیا جائے، ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا جائے. ورنہ جو پالیسیز پی ٹی آئی لے کے چل رہی تھی وہ تو ملک کو ایک مطلب اندھیرے کنویں کے اندر لے کے جا رہے تھے جہاں سے واپسی کا رستہ ہی کوئی نہیں تھا. تو وہ ضروری تھا، اس میں سب نے اپنا حصہ ڈالا. اب چونکہ اصل میں تو پالیسیز وہی تھی جو کنٹینیو ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے پھر اتنی مہنگائی ہوئی، ہم نے ملک کو ڈیفالٹ کی نہج تک پہنچا دیا. تو یہ بلیم ہم پی ڈی ایم حکومت کو ایسا نہیں دے سکتے. اس کا یہ بیسیکلی بلیم جو ہے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پہ کو ہی جاتا ہے. بات پی ٹی آئی کی ہو رہی ہے تو کیا اس حلقے میں جو پاکستان تحریک انصاف کے نامزدہ امیدوار ہوں گے کیا انہیں سیاست کرنے کا موقع ملے گا؟ پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کون سے ہیں، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ٹائم پچھلے الیکشن 2018 کے میں میرے والد صاحب کو پی ٹی آئی نے ٹکٹ الاٹ کیا اور ہم لوگ پراپر کمپین کر رہے تھے. حلقے کی کنڈیشنز بھی بڑی کلیئر تھیں، لیکن وہ اپنے تعلقات کی بنا پر اعجاز الحق صاحب کے ساتھ انہوں نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ بنائی اور شوکت محمود بصرہ صاحب جو ہیں وہ ایک سپیس دیکھتے ہوئے پی ٹی آئی کے ووٹر کو گریب کرنے کے لیے انہوں نے پی ٹی آئی کا ایشو کیا ہوا ٹکٹ ان کے نام پہ، ایون انہوں نے فنڈز بھی لیے پیپلز پارٹی سے اس حلقے کے اندر الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے لیے، اپنی الیکشن کمپین کو رن کرنے کے لیے. اس کے باوجود انہوں نے پارٹی کو بٹرے کیا، انہوں نے پارٹی کے ساتھ منافقت کی اور انہوں نے ٹکٹ جو ہے وہ جمع کرانے کی بجائے ایک آزاد نشان لے کر تو عمران خان کا فوٹو اوپر لگا کر پی ٹی آئی کا جو ہارڈ کور سپورٹر اور ووٹر تھا اس کو انہوں نے گریب کیا اور پچھلے الیکشن میں انہوں نے ووٹ تو لیے لیکن وہ بن نہیں سکے. اچھا، اب اس کے بعد پھر جو پارٹی نے 2022 میں جب الیکشن اناؤنس ہوا ہے تو جو پی ٹی آئی کے ٹکٹس تھے وہ اعجاز الحق گروپ کے پاس بلے کے نشان کے ساتھ ان کو الاٹ کیے گئے، جبکہ شوکت بصرہ صاحب کلیم کرتے رہے کہ میں کینڈیڈیٹ ہوں اور میں ورکر ہوں پی ٹی آئی کا. سو میں نہیں سمجھتا ابھی بھی کرنٹلی کوئی سینیریو ایسا بن رہا ہے یہاں پہ کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ پرفارم کرے گی یا کچھ دوسرا. اب صورتحال یہ ہے کہ جو 9 مئی کے بعد جو صورتحال بنی ہے ملکی اور اس جماعت کی، مجھے نہیں لگتا یہ آگے فردر سروائیو کر پائے گی. بات ہو رہی ہے ڈیموکریسی کی، تو اس دفعہ اس الیکشن میں نوجوان بڑے متحرک دکھائی دے رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی ان نوجوانوں کو کیسے موبلائز کرے گی اپنے ووٹ کے لیے؟ دیکھیے جی، ہماری قیادت کو آپ دیکھیے، بلاول بھٹو زرداری صاحب ینگیسٹ پارلیمنٹیرین ہیں اور انشاءاللہ ینگیسٹ پرائم منسٹر بنیں گے. تو یوتھ کی پارٹی یہ ہے یا وہ 72-74 سال کے ہمارے پرانے سیاستدان جو کلیم کرتے ہیں اپنے آپ کو ینگ، تو یا وہ یوتھ کی لیڈرشپ ہے؟ آپ مطلب ہمارے چیئرمین صاحب جو ہیں وہ ابھی یوتھ کو ہی آگے لے کے آ رہے ہیں. مجھے بھی ٹکٹ انہوں نے دیا ہے تو میں بھی اس حلقے کے اندر ینگیسٹ پولیٹیشین ہوں جو این اے کے الیکشن سے کنٹیسٹ کر رہا ہوں. تو یوتھ کی پارٹی انشاءاللہ پیپلز پارٹی ہے اور دوسری کوئی جماعت نہیں ہے. میں آپ سے آخری بات جاننا چاہوں گا، اگر آپ اس حلقے سے جو الیکٹ ہو کے جاتے ہیں پارلیمنٹ میں تو آپ کی پرائیورٹی حلقہ این 163 کے لیے کیا ہوگی؟ آپ کیا ڈیولپمنٹ چاہیں گے؟ دیکھیے جی، ہماری جو میجر پریورٹیز ہیں وہ یہاں پہ پانی کے بہت بڑے مسائل ہیں. وہ خواہ پینے کا پانی ہے، خواہ وہ زرعی پانی ہے. ٹیلوں والے جو اسپیشلی گاؤں ہیں وہاں پہ پانی نہیں پورا پہنچتا. ہمارے جو رقبے ہیں وہ سراب نہیں ہو پاتے. ہم پوری پروڈکشن نہیں لے پاتے، جس کی وجہ سے ہمارا کسان جو ہے وہ ڈے بائی ڈے ڈاؤن جا رہا ہے. تو ہم فرسٹ آف آل تو پانی کے لیے کام کریں گے. دوسرا یہ کہ بیماریاں بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں، کڈنیز ڈیزیز بہت زیادہ ہیں. ریزن کیا ہے کہ ہمیں پینے کا صاف پانی اویلیبل نہیں ہے اور جو زمینی پانی ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو استعمال کیا جا سکے. تو ہماری فرسٹ پریورٹی جو ہے وہ پینے کا پانی اور زرعی پانی ہے. دین ہم لوگ زیادہ کام جو ہے وہ ایجوکیشن پہ ہمارا ہوگا اور ہیلتھ پہ ہوگا. ہمارے یہاں پہ ہارون آباد اور فورٹ آباد کے اندر کوئی برن یونٹ نہیں ہے. یہاں پہ کوئی بندہ جل جائے، کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے، کہیں آگ لگ جاتی ہے تو سیدھا ریفر ہوتا ہے جی بہاولپور کے لیے. تو وہاں پہ جاتے جاتے بہاولپور والے بھی ایون اسے آگے ملتان کے لیے ریفر کر دیتے ہیں.
تو وہ بندہ بیچارہ جاتے جاتے ایکسپائر ہو جاتا ہے 8 سے 10 گھنٹے کے اندر. تو ہماری فرسٹ پریورٹیز یہ ہوں گی کہ ہم ہیلتھ فیسلٹیز کو بہتر کریں اپنے ہاسپٹلس کے اندر, اور جو ضروری جو اکوپمنٹ ہے یہاں پہ جس کی نیڈ ہے اس کو ہم لوگ لے کے آئیں اور لوگوں کو ہیلتھ کی فیسلٹیز جو ہیں وہ دیں. اور پھر ایجوکیشن کے اوپر جو ہے وہ زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. بچے اسکولوں میں نہیں جا رہے, بچے اسکولوں سے باہر ہیں, تو اس پہ ہم لوگ انشاءاللہ زیادہ فوکس رکھیں گے. ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان پیپل پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر NA 163 کے میاں اعتزاز رشید صاحب. انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ کسی اور کینڈیڈیٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.